بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ تصویر لے کے آئی ہوں۔ انشاءاللہ جس چیز کی آپ کو خواہش ہوگی اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ قرآن مجید کی ایک بالکل مختصر سی آیت ہے، اگر آپ اس کو ماہ رمضان المبارک کے کسی بھی دن پڑھ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ جو چاہو گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، اس آیات کو اس کی تعداد کے مطابق پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے نواز دے گا کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس آیات کو پڑھو گے اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقصد آپ کا پورا کرے گا۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانیاں جلد از جلد دور کر دے گا۔ اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو آپ صدقہ دل کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر پریشانی جو بھی ہوگی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر یا کوئی اور گھر کے باہر پریشانی ہو۔ جو بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھک کر عاجز ہو کر کرنا ہے، تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر مسائل کا حل نکالے گا اور جیسا آپ چاہو گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی آپ کو عطا کرے گا۔ میرا اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ اس وظیفے کو جب آپ یقین و کامل کے ساتھ کریں گے تو دوبارہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس عمل کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس آیت کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک کا حکم میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تصویر بتانے جا رہی ہوں، وہ تصویر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانے والی کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی میرا اللہ تبارک تعالیٰ وہ مصیبت دور فرما دے گا۔ جب انسان مصیبت میں گھرا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبت ہوگی تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ترجمہ یہ ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک انسان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا ایک رب ہو اور وہ رب کمال کا مہربان ہو، خیر خواہ ہو اور بندہ پھر بھی بے یقین رہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ ایک دن ایک بادشاہ نے درباری سے کہا کہ میں تجھے کل پھانسی دے دوں گا۔ وہ یہ سوچ کر ساری رات سو نہ پایا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ ہر رات کی طرح سو جائیں، آپ کا پروردگار ایک ہے،
وہ آپ کو مشکل راستے سے ضرور نکالے گا انشاءاللہ۔ صبح اس درباری کو آواز دی گئی تو وہ کانپنے لگا، اس کا چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ مایوسی کی طرف بیوی کی طرف دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا۔ پھر اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتا رہا کہ اے اللہ تیری رحمت کے دروازے بڑے وسیع ہیں، اس کو مجھ پر کھول دے، اے میرے مالک میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ وہ ساری رات یہ دعا پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ جب آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ آپ اس پیاری سی تسبیح کو کیجئے، آپ کی کتنی بھی بڑی پرابلم ہے، کتنی بڑی مشکل ہو، تو انشاءاللہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ رزق کے لیے بھی بہت ہی بیسٹ ہے جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے، تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو مایوس نہیں لٹاتا۔ اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے، یہ کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں، چوڑا وظیفہ نہیں ہے، تھوڑا سا مختصر سا ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ترقی دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کی ہر جائز حاجات جو ہوگی وہ بھی پوری ہوگی۔ جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ حیران و پریشان رہ جاؤ گے۔ ناممکن سے ممکن کام جو ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی حل کر دے گا۔ دعا لازمی کیا کرے ہر نماز کے بعد، دعا جو ہوتی ہے وہ تقدیر کو چینج کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ جب تسبیح کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے صدقہ دل کے ساتھ دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے۔ جب دعا کیجئے، جب اس وظیفے کو کیجئے تو آپ کی توجہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی بیسٹ عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، تو اس کو کیجئے، اس کا بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ بن مانگے آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ کوشش کیا کرے کسی دوسرے کا برا نہ چاہا کرے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ پورا سال کا رزق اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب بھی مانگو کنجوسی کے ساتھ نہ مانگو، خلوت دل کے ساتھ مانگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو اس کو پورا سنا کرے، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے۔ وہ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے جیسے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک بدعت سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔